بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالی ہم سب پر کرم اور فضل فرمائے۔ حضرت محترم، اللہ پاک کا قرآن فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ فرماتا ہے ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جان کو موت کا ذائقہ آنا ہے۔ موت پر حق ہے، نبیوں کو بھی آئی، ولیوں کو بھی آئی، سب کو موت، ہر ذی روح چیز کو موت آنی ہے۔ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جسے موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہے، جسے موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہے، وہ اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا لے۔ جسے موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہے، وہ اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پائے گا، وہ اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پائے گا۔ موت آنی ہے، موت کو یاد رکھیں، اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف رکھیں، حرام چیزوں کو چھوڑ دیں، جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا اس کو چھوڑ دیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ موت کا کوئی پتہ نہیں، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جب اسرائیل آیا، آپ نے فرمایا کدھر آئے ہو؟ کہنے لگا کہ آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں، آپ کو وفات دینے آیا ہوں۔ تو آپ نے کہا اللہ سے جا کے کہیے، عرض کریے کہ یا رب العالمین، میں آپ کا خلیل ہوں۔ کبھی کسی خلیل نے، کسی دوست نے دوست کو بھی مارا ہے؟ اسرائیل اللہ کی بارگاہ میں گئے، عرض کی یا اللہ تیرا خلیل یہ کہہ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل میرے خلیل کو جا کے پیغام دے دو، دوست دوست کو مارتا نہیں، لیکن جب کبھی دوست دوست کو بلائے تو وہ انکار بھی نہیں کرتا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، یہ موت محبوب کو محبوب کے ساتھ ملانے کا ایک راستہ ہے۔ موت آنی ہے، جیسے اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ملک الموت اسرائیل فرشتہ آیا، آپ نے فرمایا تو لوگوں کی روحیں قبض کرتا ہے؟ کہنے لگا ہاں جی اللہ کے حکم سے۔ آپ نے فرمایا جب میری روح قبض کرنے آنا ہے نا تو مجھے پہلے پیغام بھیجنا ہے تاکہ میں کچھ تیاری کر لوں۔ تو اس فرشتے نے کہا میں نے کبھی کسی کی طرف پیغام نہیں بھیجتا، میں تو آتا ہوں گھروں کے گھر اجاڑ دیتا ہوں، ماں کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہوں، بیٹے کو ماں سے جدا کر دیتا ہوں، بیوی کو خاوند سے جدا کر دیتا ہوں، میں بچے یتیم کر دیتا ہوں، میں کسی کو بتاتا نہیں، لیکن اللہ کے نبی ہیں آپ کی طرف میں ضرور پیغام بھیجوں گا۔ کیا ہوا؟ وقت گزرتا گیا، اللہ کے نبی کے پاس، یعقوب علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا۔ آپ نے فرمایا کدھر آئے ہو؟ جی آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا میں کوئی پیغام تیری طرف بھیجوں گا، تیرا کوئی پیغام نہیں میری طرف آیا۔ اس نے کہا میں نے کئی پیغام بھیجے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی پیغام نہیں ہے۔ اس نے آپ کی داڑھی مبارک کو پکڑ کر کہا آپ کی داڑھی میں سفید بالوں کا آ جانا یہ میرا موت کا پیغام ہے۔ آپ نے کئی رشتہ داروں کے جنازے اٹھا کر لے کر گئے، خود دفنایا، یہ بھی میرا موت کا پیغام ہے۔ حضرت محترم، ہماری ساری داڑھی سفید ہوگی، ہم بزرگ جو ہیں جھوٹ بولنے سے باز نہ آئے، ہماری داڑھیاں سفید ہوگی، ہم جھوٹ بولنے سے باز نہ آئے، ہم حق کھانے سے باز نہ آئے، ہم نے نمازیں وقت پر ادا نہ کی، ہم روزہ رکھنا ہو تو ہم 100 کے بہانے لگا دیتے ہیں، ہم نے کوئی مشکل سے مشکل کام کر لیتے ہیں لیکن نماز کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں۔ یہ پھل پک چکا ہے، داڑھی سفید ہو چکی ہے، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو اپنی صحت کے دنوں کو، تندرستی کے دنوں کو، بیماری کو دنوں سے پہلے غنیمت جانیں، اب موت کو یاد کریں، موت کو ہر وقت یاد رکھیں، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ اللہ کا خوف رکھیں اور جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم اور ہم پر فضل فرمائے۔